عمران خان اور ریاست کے درمیان دوریاں ختم کرنے کی کوششیں 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہیں۔ پہلے کردار کا نام چودھری تنویر احمد ہے۔ یہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1988 میں امریکہ گئے، ریستوران کا بزنس شروع کیا۔ اللہ نے کرم کیا اور ان کا شمار چند برسوں میں خوشحال امریکن پاکستانیوں میں ہونے لگا۔ یہ ہیوسٹن میں رہتے ہیں۔ ہیوسٹن کے سب سے بڑے کرکٹ کمپلیکس کے مالک ہیں۔ کرکٹ کلب بھی اون کرتے ہیں، اپنی فوڈ چین چلا رہے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن کمپنی کے مالک بھی ہیں۔ امریکہ اور پاکستان دونوں ملکوں میں ویلفیئر کے کام کرتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ان کی پرانی دوستی ہے۔ خان نے انہیں 2019 میں نارتھ امریکہ میں پارٹی کا ڈپٹی سیکریٹری بھی بنایا تھا، لیکن یہ کیونکہ سچے، کھرے اور منہ پر بات کرنے والے انسان ہیں، لہٰذا یہ عہدہ زیادہ دیر تک ان کے پاس نہ ٹک سکا۔ شوکت خانم اور پی ٹی آئی دونوں کے پرانے ڈونر ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد بھی خان سے رابطے میں رہے۔ ان کو خان کی جارحانہ سیاست پر ہمیشہ اعتراض رہا۔ ان کا خیال تھا پارٹی کو سیاسی جماعت نظر آنا چاہیے، باغی گروپ نہیں۔ پی ٹی آئی نے 30 اکتوبر 2022 کو آزادی مارچ کیا۔ مارچ کے دوران خاتون صحافی صدف نعیم کنٹینر سے گر کر فوت ہو گئی۔ تنویر احمد ان دنوں لاہور تھے۔ خان انہیں ساتھ لے کر 31 اکتوبر کو مرحومہ کے گھر گئے تھے۔ یوں انہیں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع مل گیا۔ تنویر صاحب نے خان کو سمجھایا، آپ غلط سائٹ پر چل نکلے ہیں، آپ کو نقصان ہوگا۔ احتجاج کی سیاست سے آج تک کسی جماعت کو فائدہ نہیں ہوا۔ آپ الیکشن پر فوکس کریں، اچھے امیدواروں کا تعین کریں اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر مقابلہ کریں۔ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں یہ آپ کو تباہ کر دے گا۔ لیکن خان نہیں مانے۔ بہرحال قصہ مختصر، پی ٹی آئی کے احتجاج چلتے رہے، یہاں تک کہ 9 مئی کو خان کو گرفتار کر لیا گیا اور یوں پارٹی پر سختیاں بڑھنے لگیں۔ یہ سختیاں الیکشن کے بعد بھی قائم رہیں۔ اس مشکل وقت میں چودھری تنویر احمد نے خان کے لیے حیران کن کام کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ لیکن میں اس سے قبل آپ کو دوسرے دونوں کرداروں کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ دوسرا کردار عاطف خان ہے۔ یہ بھی ہیوسٹن میں رہتے ہیں، عمران خان کے دوست اور پارٹی عہدیدار ہیں۔ آکشن کا کام کرتے ہیں، نیلامی میں اشیاء خرید کر ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی خوشحال امریکن پاکستانی ہیں۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اسکواڈ بھی یہی چلاتے ہیں۔ پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کے کپتان جبران الیاس امریکہ میں عاطف خان کے پاس رہائش پذیر ہیں۔ یہ ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹر بہت خوشحال اور با اثر ہیں۔ ان کی اکثریت عمران خان کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے۔ عاطف خان پارٹی اور ڈاکٹروں کے درمیان بڑا رابطہ ہے۔ ڈاکٹروں کی صحبت کی وجہ سے لوگ انہیں بھی ڈاکٹر سمجھتے ہیں، جبکہ یہ خود ڈاکٹر نہیں ہیں۔ تیسرا کردار سردار عبدالسمیع ہیں۔ یہ جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اور سیاستدان اعجاز الحق کے دوست ہیں، اور یہ بھی امریکہ میں کاروبار کرتے ہیں۔ ہم اب اصل کہانی کی طرف آتے ہیں۔ چودھری تنویر احمد پاکستان میں ویلفیئر کے پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ 2023 میں انہوں نے نسٹ یونیورسٹی کو غریب طالب علموں کی تعلیم کے لیے $9 ملین کا ڈونیشن دیا۔ یہ خبر مختلف اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہوئی، جس کے بعد اعجاز الحق کے ذریعے ان کا آرمی چیف سے رابطہ ہوا، اور دسمبر 2023 میں ان کی جنرل عاصم منیر سے واشنگٹن میں ملاقات ہوئی، اور یہاں سے ان کوششوں کا آغاز ہوا جس پر اس وقت پی ٹی آئی کے ٹرولرز اور یوٹیوبرز ماتم کر رہے ہیں۔ چودھری تنویر احمد نے آصف خان کو سمجھایا، بانی کو سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز جیل تک لے گئے ہیں۔ ہم نے اگر کوشش نہ کی تو خان کی پوری زندگی جیل میں ضائع ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے ہم آگے بڑھ کر کوئی درمیان کا راستہ نکالیں، اس سے خان بچ جائے گا اور ملک بھی بدنام نہیں ہوگا۔ چودھری تنویر احمد کا موقف تھا، امریکہ میں پوری دنیا کے لوگ موجود ہیں، لیکن ہمارے علاوہ کوئی کمیونٹی اپنے آبائی ملک کے خلاف کمپین نہیں کرتی۔ دنیا کے تمام ملکوں کے اندر مسائل موجود ہیں، لیکن کسی ملک کے باشندے اقوام متحدہ، وائٹ ہاؤس اور سڑکوں پر اپنے ملک کے خلاف نعرے نہیں لگاتے۔
جبکہ ہم امریکہ میں اپنے ملک کی بے عزتی کر رہے ہیں، جس کا نقصان ملک کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں آگ بجھانے والوں کا کردار ادا کرنا چاہیے، آگ بھڑکانے والوں کا نہیں۔ یہ ڈائلاگ کارگر ثابت ہوا اور چودھری تنویر احمد اور خان کے امریکی پاکستانی دوستوں نے پل کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ تنویر احمد نے ریاستی اداروں کو بھی قائل کر لیا کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم عمران خان کو سمجھا کر درمیان کا راستہ نکالتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا اسٹیبلشمنٹ خان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرے گی۔ ہاں البتہ آپ اگر پی ٹی آئی اور حکومت کو ساتھ ساتھ بٹھا سکتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑی رعایت اور موقع تھا۔ چنانچہ تنویر احمد اور سردار عبدالسمیع نے اکتوبر اور نومبر 2024 میں جیل میں بانی سے متعدد ملاقاتیں کی اور ان کے نتیجے میں معاملات بڑی حد تک سیٹل ہو گئے۔ بشرا بی بی بھی ان ڈائلاگ کے نتیجے میں جیل سے رہا ہوئیں، لیکن پھر اچانک پی ٹی آئی نے 24 نومبر کے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ اس کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ ٹرمپ الیکشن جیت گیا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو محسوس ہوا ٹرمپ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے لائف لائن ثابت ہوگا۔ چنانچہ خان نے اپنے سارے انڈے ٹرمپ کی ٹوکری میں ڈال دیے اور یہ سیٹلمنٹ کے وعدے سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ چودھری تنویر احمد اور ان کے ساتھیوں کے لیے حیران کن تھا۔ انہیں خان کے پیچھے ہٹنے کی ہرگز توقع نہیں تھی، لیکن یہ ہوا اور یوں ان کی سال بھر کی محنت ضائع ہو گئی۔ بہرحال قصہ مختصر، 24 نومبر کا احتجاج بری طرح ناکام ہوا اور ٹرمپ کا کارڈ بھی خان کے حق میں استعمال نہ ہو سکا اور خان نے دوبارہ تنویر صاحب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ یوں فروری 2025 میں سیٹلمنٹ کی ایک اور کوشش شروع ہوئی۔ تنویر احمد کے ذریعے امریکہ کے 3 پاکستانی ڈاکٹروں نے آرمی چیف کے دفتر سے رابطہ کیا اور خان کے معاملے میں آرمی چیف سے ملاقات کی درخواست کی۔ انہیں جواب دیا گیا، آرمی چیف سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، آپ ڈی جی آئی سے ملاقات کر لیں۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا، پی ٹی آئی نے اگر کوئی سیاسی ڈائلاگ کرنا ہے تو یہ حکومت کے ساتھ ہی ہو سکیں گے۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، اس وفد کی مارچ کے دوسرے مہینے میں اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے پاورفل عہدیدار سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات میں ڈاکٹر منیر خان، ڈاکٹر عثمان ملک، ڈاکٹر سائرہ بلال چودھری، تنویر احمد اور سردار عبدالسمیع شامل تھے۔ وفد میں شامل تینوں ڈاکٹرز عمران خان کے دوست ہیں، یہ پارٹی میں بھی شامل ہیں۔ ان کی 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں فیصلہ ہوا اگر پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے رضامند ہے تو یہ حکومت سے رابطہ کرے۔ اسٹیبلشمنٹ اسے خوش آمدید کہے گی۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا عمران خان اگر واقعی سیریس ہیں تو پھر انہیں اپنے سوشل میڈیا کو لگام دینا ہوگی۔ سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز کی نفرت کے ساتھ مذاکرات اور معاملات نہیں چل سکتے۔ عمران خان کے دوستوں نے اتفاق کیا اور خان کو سمجھانے کا وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے بعد ازاں جیل میں عمران خان سے ملاقات بھی کی۔ یہ ایک بڑا بریک تھرو تھا، لیکن اس بریک تھرو کو بھی سوشل میڈیا اور عمران خان کے مہربان یوٹیوبرز نگل گئے۔ رہی صحیح کسر جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ پر پارٹی کے رویے نے پوری کر دی۔ یہ ملاقات جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ کے دوران ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا باقاعدہ BLA کو سپورٹ کر رہا تھا۔ عمرانی وفد نے بعد ازاں عمران خان کو سمجھایا، انہیں مذمت کا مشورہ بھی دیا گیا، لیکن عمران خان نے وعدے کے باوجود جعفر ایکسپریس کے اغوا کی مذمت کی اور نہ افواج پاکستان کی سوشل میڈیا ٹرولنگ رکوائی۔ اس سے مذاکرات کی اس کوشش کو بھی ٹھیک ٹھاک دھچکا لگ گیا۔ رہی صحیح کسر پارٹی کے مہربان یوٹیوبرز نے پوری کر دی۔ وفد کے ایک ممبر نے اسلام آباد روانگی سے قبل ایک سابق صحافی اور موجودہ یوٹیوبر کو میٹنگ کی اطلاع دے دی تھی اور یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ لہٰذا یوٹیوبر نے ملاقات سے پہلے ہی وفد کے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ ملاقات کے بعد بھی ان لوگوں نے یوٹیوبر کو مواد فراہم کر دیا اور یوں یہ بڑا بریک تھرو بھی سوشل میڈیا کے گٹر میں گھل کر ضائع ہو گیا اور ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا عمران خان کی ضد اور سوشل میڈیا کی نفرت دونوں نے مل کر عمران خان کی سیاسی قبر کھود دی ہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا پی ٹی آئی میں ایک بھی ایسا سمجھدار شخص موجود نہیں جو معاملات کو سلجھا سکے۔ یہ سب لوگ آگ میں تیل پھینکنے والے ہیں
اور ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، خان جیل میں رہے تاکہ ان کی سیاست اور ویلاگ چلتے رہیں، اور یہ لوگ اس نیک کام کے لیے روزانہ بارود کا نیا ذخیرہ جمع کرتے رہیں، اور اس بارود کا صرف ایک ہدف ہوتا ہے اور وہ ہے خان۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے پی ٹی آئی بری طرح یوٹیوبرز کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکی ہے، اور ان لوگوں کی موجودگی میں پارٹی چل سکتی ہے اور نہ خان۔